بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 11 سورہ نساء کی آیت نمبر 11 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ۔ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے ہے۔ یوصیکم، وصیت کرتا ہے تم کو، ہدایت دیتا ہے تم کو اللہ، فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکری، لڑکے کے لیے، مثل حظ الانثیین، دو لڑکیوں کے حصے کے مثل برابر ہوگا۔ فَإِن کُنَّا، پھر اگر وہ ہوں نسان لڑکیاں، فوق اثنتین، دو سے زیادہ، فلہن، تو ان کے لیے ہوگا ثلثا ما ترک، 2/3 اس کا کہ جو اس نے چھوڑا، یعنی اگر اس کے بیٹا نہ ہوا، صرف بیٹیاں ہوئیں۔ وَإِن كَانَتْ، اور اگر وہ ہوئی، واحدتاً، ایک ہی، یعنی ایک لڑکی ہوئی، فلہا النصف، تو اس کے لیے ہوگا آدھا۔ وَلِأَبَوَيْهِ، اور اس کے والدین کے لیے، یعنی مرنے والے کے یا مرنے والی کے والدین کے لیے، لِكُلِّ وَاحِدٍ، ان میں سے ہر ایک کو، منہما، ان دونوں میں سے، لِكُلِّ وَاحِدٍ منہما، ہر ایک کو ان دونوں میں سے، السدس، 1/6 حصہ ملے گا، مما، اس میں سے کہ جو، ترکا، چھوڑا اس نے، ان کان لہو، ان کانا، اگر ہوئی، لہو، اس کے، ولد، اولاد، فَإِن لَّمْ یکن، پھر اگر نہ ہوئی، لہو، اس کے، ولد، اولاد، وورثہ، اور وارث بنے اس کے، وورثہ، اور وارث بنے، اس کے، ابواہ، اس کے والدین، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو اس کی ماں کو ملے گا 1/3 حصہ، اور یہ بات امپلائیڈ ہے، بقیہ 2/3 باپ کو ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، پھر اگر اس کے ہوئے بہن بھائی، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو اس کی ماں کو ملے گا 1/6، اور یہ امپلائیڈ ہے کہ اسی طرح سے باپ کو بھی 1/6۔ من بعدی، اس کے بعد، وصیتن، کہ وہ وصیت، یوسی، جو وہ کر گیا بہا، جس کو، من بعد وصیتن، وصیت کے بعد، یوسی، کہ جو کر گیا بہا، یوسی، وہ کر گیا بہا، جو، او دین، یا قرض،
یعنی قرض اور وصیت کے ادا کرنے کے بعد یہ تقسیم ہوگی۔ آباؤکم تمہارے باپ، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، لا تدرون تم نہیں جانتے، ایہم کہ ان میں سے کون اقربو زیادہ قریب ہے لکم تمہارے نفع منفعت کے لحاظ سے، یوٹیلیٹی کے لحاظ سے۔ فریضتاً یہ مقرر حصہ ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے ٹھہرایا ہوا فریضہ ہے، حصہ ہے۔ ان اللہ یقیناً اللہ کانا ہے علیماً جاننے والا، حکیماً حکمت والا۔ ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے ہے۔ یوصیکم اللہ، وصیت ہدایت کرتا ہے تم کو اللہ، فی اولادکم تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکری لڑکے کے لیے، مثلو برابر ہوگا، حظ الانثیین دو لڑکیوں کے حصے کے، فَإِن کانا پھر اگر، فَإِن کننا پھر اگر وہ ہوئیں، نسان لڑکیاں عورتیں، فوق اثنتین دو سے زیادہ، فلہن تو ان کے لیے ہوگا، ثلثا ما ترک، ثلثا دو تہائی، ما ترک جو اس نے چھوڑا، یعنی اس مرنے والے نے چھوڑا اور اس کے لڑکا کوئی نہ ہوا۔ وَإِن کانت اور اگر وہ ہوئی، واحدتاً ایک یعنی ایک لڑکی، فلہن نصف تو اس کے لیے ہوگا آدھا حصہ، ولی ابویہ اور اس کے والدین کے لیے ہوگا، لکل واحد ہر ایک کے لیے، منہما ان دونوں میں سے، السدس 1/6، مما اس میں سے کہ جو ترکا چھوڑا اس نے، اس میں سے کہ جو چھوڑا اس نے، ان کانا اگر ہوئی اس کے، ان کانا اگر ہوئی، لہو اس کی، ولد اولاد، فَإِن لَم پھر اگر نہیں، یکن ہوئی، لہو اس کی، ولد اولاد، وورثہ اور وارث بنے ہو اس کے، ابواہ اس کے والدین، فَلِأُمِّهِ الثُّلُث تو اس کی ماں کو 1/3 حصہ ملے گا، اور امپلائیڈ ہے یہ بریکٹ میں، باپ کو بقیہ 2/3۔ فَإِن كَانَ لَهُ پھر اگر ہوئے اس کے، اخوۃ بہن بھائی، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ تو اس کی ماں کو 1/6 ملے گا، اور یہ امپلائیڈ ہے کہ باپ کو بھی 1/6 ملے گا، جیسے اولاد ہونے کی صورت میں ویسے ہی بہن بھائیوں کی صورت میں۔ من بعدی اس کے بعد، وصیتن وصیت، یوسی کے جو وہ کر گیا، وصیت یوسی وہ کر گیا، بہا جو یعنی وہ پوری کی گئی، او دین یا قرض ادا کیا گیا۔ آباؤکم تمہارے باپ، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، لا تدرون تم نہیں جانتے، ایہم ان میں سے کون، اقربو زیادہ قریب ہے، لکم تمہارے، نفع منفعت کے لحاظ سے، فریضتاً یہ فریضہ ہے، من اللہ جو اللہ کی طرف سے ٹھہرایا گیا ہے۔ ان اللہ یقیناً اللہ، کانا ہے، علیماً جاننے والا، حکیمہ حکمت والا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، للذکر مثل حظ الانثیین، فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک، وإن كانت واحدة فلها النصف، وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ، فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ،
فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فریضة من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے ہے۔ اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں ہدایت دیتا ہے کہ لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، اور اگر لڑکیاں 2 سے زائد ہیں تو ان کے لیے ترکے کا 2/3 ہے، اور اگر اکیلی ہے تو اس کے لیے آدھا ہے، اور میت کے ماں باپ کے لیے ان میں سے ہر ایک کے لیے اس کا 6واں حصہ ہے جو مورث نے چھوڑا، اگر میت کی اولاد ہو اور اگر اس کی اولاد نہ ہو اور اس کے وارث ماں باپ ہی ہوں تو اس کی ماں کا حصہ 1/3، اور اگر اس کے بھائی بہنیں ہوں تو اس کی ماں کے لیے 6واں حصہ ہے۔ یہ حصے اس وصیت کی تعمیل یا ادائے قرض کے بعد ہیں جو وہ کر جاتا ہے۔ تم اپنے باپوں اور بیٹوں کے متعلق یہ نہیں جان سکتے کہ تمہارے لیے سب سے زیادہ نافع کون ہوگا، یہ اللہ کا ٹھہرایا ہوا فریضہ ہے، بے شک اللہ ہی علم و حکمت والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔